اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا سے کہا گیا کہ نماز کے مسائل پر مجھے آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے. چونکہ خالصتاً یہ فقہی مسائل پر مشتمل ہوتی ہے کلاس، تو جہاں پر بھی میں اس طرح کی کلاس کا آغاز کرتا ہوں تو ابتدا میں خاص طور پر اور درمیان میں جہاں جہاں مناسب ہوتا ہے، جہاں جہاں موقع ملتا ہے، میں کچھ باتیں درمیان میں ذکر کرتا رہتا ہوں. اخلاقی اعتبار سے بھی کچھ باتوں کو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں. نماز میں بھی انہیں ایک بات جو مجھے سمجھانی ہے، جو انتہائی اہم بات ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ بنیادی ترین بات ہے کسی بھی فقہی مسئلے کو یا مسائل فقہ کی کلاس کو سمجھنے سے پہلے اور مسائل فقہ کو شروع کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ اگر بہت ہی سادہ الفاظ میں ہم بات کریں تو کوئی بھی عبادت جو ہم انجام دیتے ہیں، اس عبادت کے دو انتہائی اہم پہلو ہیں، اور مشکل اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب ان دو پہلوؤں میں اعتدال باقی نہیں رہتا. غلطی یہاں پر ہوتی ہے کہ کوئی ایک گروہ ایک پہلو کو لے کر اس پر جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف چلا جاتا ہے، اور دوسرے عنوان کو لے کر دوسرا گروہ انتہا پسندی کی طرف چلا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں محروم ہو جاتے ہیں. شیطان کی جیت اسی میں ہوتی ہے. کسی بھی عبادت، چاہے وہ نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، حج و زکوٰۃ کی بات ہو، خمس و جہاد کی بات ہو، کہیں پر بھی کوئی بھی عبادت ہو، ایک مرحلہ ہے صحت عبادت اور ایک مرحلہ ہے قبولیت عبادت. یہ دو الفاظ اگر سمجھ میں آ گئے تو یوں سمجھ لیجئے کہ مسلسل کہیں نہ کہیں آپ کو ان دو الفاظ کی بازگشت سنائی دیتی رہے گی آپ کو ہماری مسلسل کلاسز کے اندر. صحت عبادت اور قبولیت عبادت، کیا ہے ان دونوں میں فرق؟ ایک ہے عبادت کا صحیح ہونا، عبادت صحیح ہے یا نہیں ہے، عبادت بنی کہ نہیں بنی. اور ایک ہے عبادت کا قبول ہونا، کہ وہ عبادت جو ہم نے رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی ہے، آیا وہ اس قابل ہے، وہ اتنی صلاحیت رکھتی ہے کہ بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت حاصل کر سکے کہ نہیں. چونکہ ہم یہاں پر علم فقہ پڑھتے ہیں، ان دو مراحل میں یعنی صحت عبادت اور قبولیت عبادت، علم فقہ کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے؟ علم فقہ کا کام کیا ہے؟ علم فقہ کا کام ہے صحت عبادت پر بات کرنا. تمہاری عبادت صحیح ہے یا تمہاری عبادت صحیح نہیں ہے. علم فقہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسئلہ فہمی کا خشک جو کنارہ ہے، جو خشک سائیڈ ہے، وہ ہے علم فقہ میں جذبات نہیں ہیں، فضائل نہیں ہیں، مناقب نہیں ہیں، درجات نہیں ہیں. یعنی علم فقہ کبھی یہ بات نہیں کرے گا کہ صاحب یہاں نماز پڑھو گے تو مثلا 70 گنا ثواب ہے، اور وہاں پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے، اور یہاں پڑھو گے تو جنت میں اتنے گھر بن جائیں گے، اور وہاں پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا. علم فقہ کہے گا نماز تمہاری صحیح ہے غلط، یا ہاں یا نہ، ختم. 12:44 پہ مثال کے طور پر ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اور 6:44 تک وقت رہتا ہے شام کے. آپ فقہ سے پوچھیں کہ میں نے 12:44 کی اذان ہوئی اور 12:45 میں نماز پڑھی، صحیح ہے؟ فقہ کہے کہ صحیح. آپ نے کہا صاحب میں نے 12:45 پہ نہیں پڑھی، میں نے 6:20 پہ نماز پڑھی، صحیح ہے؟ فقہ کہے کہ صحیح. ایک ہی جواب، کوئی فرق نہیں. علم فقہ کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ختم ہو گئی بات. لیکن علم فقہ کا کام ہے یہ بتانا کہ نماز صحیح ہے کہ نہیں. بس اس کی بارگاہ میں کون سی نماز کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں؟ آپ نے دیکھا بالکل چینج ہو گئی بات، کہ وہ نماز جو 12:44 کے بعد 12:45 میں پڑھی جا رہی ہے، وہ یا 6:20 والی نماز. اچھا، اس میں بھی میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ صرف ایک پہلو آپ کے ذہن میں آئے، یعنی وہ خود جو دوسرا علم ہے کہ جو اس بات پہ ڈسکس کرتا ہے
جس کو آپ علم اخلاقیات کہہ سکتے ہیں، یا بعض اوقات آگے جانے کے بعد یہ علم عرفان میں تبدیل ہوتا ہے، وہ علم، وہ اس کی گہرائیاں وہ الگ ہیں۔ نہ آنکھ بند کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6:20 والی نماز جو ہے قابل قبول نہیں ہے اور 12:45 والی قابل قبول ہے۔ عین ممکن ہے 12:45 والی قابل قبول نہ ہو، 6:20 والی قابل قبول ہو۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ذرا سا بھی ایگزامپلز میں جاؤں گا اور کچھ مائنڈ سیٹس جو ہمارے پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے، چاہے گھر کے ماحول کی وجہ سے، چاہے ادھورا علم حاصل کر لینے کی وجہ سے، چاہے 2 احادیث پڑھ لینے کی وجہ سے، چاہے کسی ایک پہلو کو مد نظر رکھ کر پڑھی گئی مجلس کو سننے کی وجہ سے، ہم بعض اوقات بڑے گھبرا جاتے ہیں، بعض اوقات ہم جو ہے ڈیسیشن نہیں لے پاتے کہ کیا واقعاً ایگزامپلس بڑی ڈینجرس قسم کی ہیں۔ میں ہاں یا نہ کی بات نہیں کر رہا، صحیح اور غلط کی بات نہیں کر رہا، فیصلے کا اختیار ہمیشہ ہر مکلف کے پاس خود ہے، وہ اسے خود فیصلہ کرنا ہے، لیکن بعض اوقات ایک ریجیڈیٹی، ایک سختی، ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ صاحب چاہے مجلس چل رہی ہے، مولانا حسین کی مجلس چل رہی ہے، بھری مجلس میں ادھر 12:44 ہوئی، چاہے فضائل چل رہے ہیں، مصائب چل رہے ہیں، آپ نے جو ہے مجلس کو پیٹ کی، میں جا رہی ہوں نماز پڑھنے کے لیے، مجھے تو 12:45 پر ہی نماز پڑھنی ختم۔ مولانا صاحب نے پڑھا تھا کہ اول وقت میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ ایک یہ انداز ہے نا ہمارے یہاں۔ میں اس وقت صحیح غلط کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا ایک لفظ، چلے میں درمیان میں بتا دوں آپ کو، اس کو تھوڑا سا ہم دیکھیں پھر بات اسی مثال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک لفظ ہے ہولسٹک اپروچ، انگریزی کا لفظ ہے، اس کا جو صحیح ترجمہ اردو میں ہے تھوڑا سا وہ مشکل لفظ ہے، ہمہ جہتی، ہمگیر، یعنی ایک یہ ایکچولی یہ ورڈ، یہ لفظ آیا ہے میڈیکل سائنس سے، میڈیسن سے آیا ہے، جہاں پر وہ افراد جو میڈیسن کو پریکٹس کرتے ہیں وہاں سے بات آئی۔ مجھے نہیں پتا یہاں پر آیا میڈیسن سے تعلق رکھنے والے کوئی اسٹوڈنٹس بیٹھے کہ نہیں بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے مولوی صاحب اپنی بات کریں نماز روزے کی، کہاں میڈیسن کے اندر آ گئے۔ تو ڈاکٹر صاحبان سے ہی سن کر آپ کو بتا رہا ہوں، اپنی جیب سے کچھ چیز لے کر نہیں آیا، بلکہ ہمارے پاس تو جو کچھ ہے وہ کسی اور سے لیا ہوا ہے، اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں الحمدللہ۔ تو جو ہے وہی بات کرتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا کہ وہی وہ کیا ہوا کہ ایک مثال کے طور پر ایک بیماری ہے، دل کی بیماری، کوئی بڑی اچھی دوائی آئی، ایسی دوائی آئی کہ 2 دن کے اندر 5 دن کے اندر سے علاج کر دیا دل کے مسئلے کا، پرابلم ہی نہیں، 100% دل کو صحیح کر دیا۔ لیکن جس دوائی نے 5 دن کے اندر جو ہے وہ دل کے علاج کو صحیح کر دیا، دل کا علاج کر ڈالا، اس نے 6 دن جو ہے وہ کڈنی کو مکمل طور پر فیل کر ڈالا۔ یعنی اس میں صرف یہ دیکھا گیا کہ دل ہے، دل کا علاج کرنا ہے، ختم۔ جس کو ہم آج کل ایک سادہ سا لفظ استعمال کرتے ہیں، سائیڈ ایفیکٹ۔ آپ نے دل کو تو صحیح کر دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس خراب دل کے ساتھ یہ بہرحال کسی نہ کسی طرح سے جی رہا تھا، آپ نے اس کی کڈنی کو 100% فیل کر دیا، 2 دن بعد یہ بندہ مر گیا۔ تو کہا کہ بھئی علاج کرو، دوائی بناؤ، ایسی بناؤ جو بے شک 5 دن میں علاج نہ کرے، 50 دن میں علاج کرے، لیکن کڈنی کو خراب نہ کرے۔ تو وہ دوائی زیادہ بہتر مانی جائے گی جو 50 دن میں علاج کرے لیکن کڈنی کو صحیح رہنے دے، بنسبت اس دوائی کے جو 5 دن کے اندر جو ہے وہ علاج کر دیتی ہے دل کا، لیکن اندر سے کڈنی کو خراب کر دیتی۔ تو یہ ہے ہمہ جہت، یعنی دل کی جہت کو بھی دیکھا، کڈنی کی جہت کو بھی دیکھا۔ بعض اوقات مومن یہی غلطی کر رہا ہوتا ہے، وہ یہ تو دیکھتا ہے کہ میں نے 12:45 والی نماز بچا لی، لیکن اس کے بعد میں نے مزید کتنے نقصانات کر ڈالے۔ اسی عزا خانے میں، اسی فرش عزا پر جو مومنہ بیٹھی ہوئی تھی یا بیٹھا ہوا تھا مومن، جو نماز سے مثال کے طور پر 200 دن دور تھا، نماز ہی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھنے والا، کم سے کم 200 دن بعد وہ سمجھ میں آئے گی تو نماز پڑھے گا، 200 دن دور تھا، لیکن اپنے عمل کی وجہ سے اس 200 دن کو میں نے 100 دن میں تبدیل کیا یا 300 دن میں تبدیل کیا۔ آپ غور کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے نماز کی وجہ سے ایک ایسا کام کر ڈالا کہ اس بے نمازی مومن کو مزید نماز سے دور کر دیا۔ تو کیا یہ نماز زیادہ بہتر تھی؟ عین ممکن ہے خدا کے بابا آج کے دن، روزانہ کی بات نہیں ہو رہی، لیکن آج کے دن تم 12:45 کی جگہ 1:45 سے پڑھ لو، مجھے زیادہ اچھی لگے گی تمہاری نماز۔ ہاں، میں اس مومن کو ابھی بھی رائٹ دوں گا جس نے سال کے 365 میں سے 364 دن بھی جو ہے وہ ایک دن بھی چھٹی نہیں کی 12:45 کی۔ کیا واقعاً کبھی ایسا نہیں ہو زندگی میں کہ 12:45 کی جگہ ہم نے مثلا جو ہے وہ 1:15 بجے نماز پڑھی ہو، 1:30 بجے نماز پڑھی، 2 بجے؟ تو کیوں امام حسین کی مجلس میں ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں آج تو 12:45 پر ہی نماز پڑھنی، اس لیے کہ ہم القائم کے اسٹوڈنٹ ہیں۔
اور بجائے لوگوں کو ہم نماز سے قریب کرنے کے دور کر دیتے ہیں. لیکن پھر آپ بات کریں فقہ کے اعتبار سے کھڑو کے نماز پڑھنا صحیح ہے؟ جواب یہ کہ ہاں. غور کر رہے ہیں؟ علم فقہ خوش قانون بس ہاں نہ، اس کے علاوہ تیسرا جواب نہیں علم فقہ کے پاس. یہ ساری باتیں کہاں سے آئیں گی؟ یعنی وہ واقعات کہاں جائیں گے کہ صاحب حج کر چکا تھا، واجب ادا ہو چکا تھا، ہر سال حج کرتا تھا، زندگی پوری اس طرح سے گزری تھی، ایک سال حج کرنے کے لیے چلا، راستے میں ایک علویہ خاتون نظر آئی جو مثلا مردار کا پیٹ کاٹ رہی تھی. اس نے کہا خاتون تم کیا کر رہی ہو، مردار حرام ہے. اس نے کہا بھائی تجھے اگر یہ پتا ہے کہ حرام ہے تو مجھے بھی پتا ہے حرام ہے، تو اپنے کام کر، مجھے اپنے کام کرنے دے. جب ڈیٹیل میں گیا تو پتا چلا کہ میں سیدانی ہوں اور میرے بچے بھوکے ہیں. اب ہم پر وہ وقت آ گیا ہے کہ مردار کھانا جائز ہو گیا. اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور جتنا حج کا پیسہ تھا اس سال کے لیے وہ سارا کا سارا اس سیدانی کو دے دیا کہ ٹھیک ہے تم اپنے بچوں کا کرو. مجھے بات ہی نہیں کی، کچھ چپ چاپ واپس گھر پر آ گئے. 2 مہینے 4 مہینے گزرے، حج کا موسم مکمل ہوا. جب حاجی واپس آنا شروع ہوئے، یہ سے ملنے کے لیے جا رہا. اچھا دل میں تڑپ ہے کہ اس بار میں حج نہیں کر سکا، لیکن عجیب بات ہے کہ جو حاجی آ رہا ہے، بھائی کیسے ہو تم، پہلے پہنچ گئے، کیا حال چل ہے، کیسا گزرا مینا، تم یاد ہی مینا میں ملے تھے، شیطان کے پاس ملے تھے، پتہ نہیں قربانی کرتے ہوئے ملے تھے، وہاں مکے میں ملے تھے، حرم میں ملے تھے. جو آ رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں مکے میں دیکھا تھا، ہم نے تمہیں مدینے میں دیکھا تھا، ہم نے تمہیں خانہ کعبہ کے پاس دیکھا تھا، ہم نے تمہیں عرفات و منہ میں دیکھا تھا. اور اب اس کو احساس ہوتا ہے، پھر یہ جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں پروردگار عالم نے ملک کو بھیجا تھا اس کی جگہ پر، جو اس کی جگہ پر حج کی عبادت انجام دے. علم فقہ ایسا کچھ بھی نہیں بتاتا. اور ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں خالصتاً علم فقہ پڑھنا ہے. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم علم فقہ پڑھ لیتے ہیں، صحیح اور غلط سیکھ لیتے ہیں، تو ہم ان ساری ویلیوز کو اور ساری بنیادوں کو یکسر بھول جاتے ہیں اور بڑے آرام کے ساتھ ہم جھگڑا کر کے کہتے ہیں غلط کیا کیا یہ بتائیے، ہم نے تو صحیح کیا، ہم جو کام کریں ہمارے دین ہمیں اجازت دے رہا ہے، اس کی ختم ہو گئی بات. تو آپ یاد رکھیے گا کہ دین کو بے دین شخص اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا دیندار پہنچاتا ہے. کب؟ جب وہ ان اخلاقی اقدار کو نکالنے کے بعد علم فقہ سیکھتا تو اور زیادہ جو ہے وقت کم پڑ جاتا ہے ہمیں. لیکن میں کوشش کروں گا وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ جملے اس حوالے سے بھی ہم کہتے رہیں کہ عبادت کو صحیح کروانا اور ہے، لیکن بہرحال اس عبادت کو قبول کروانا اور ہے. اب آئیے چونکہ نماز کے عنوان پر بات شروع کر رہے ہیں تو تھوڑا سا میری ایک عادت کے مطابق میں تھوڑا سا جو ہے وہ قرآن و احادیث کو ہم نے لیا ہے. دیکھیں کچھ آیات کو ہم نے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، سب سے اچھا کچھ ہی آیتیں، ظاہر سی بات ہے ممکن آپ کے پاس کوئی اور آیتیں ہوں جو زیادہ بہتر طریقے سے بات کو وضاحت کرتی ہوں، مجھ کو جو سمجھ میں آیا وہ میں نے لکھ دی آیتیں. قرآن کا بالکل آغاز ہو رہا ہے. ایک شخص جو زندگی میں فرض کر لیں پہلی مرتبہ قرآن پڑھ رہا، الحمد کے بعد سورہ بقرہ کا جب آغاز ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، ریب نہیں اس کے اندر. ہدی للمتقین، یہ اگر کتاب مکمل ہدایت کا کام کرے گی تو صاحبان تقوی کے لیے کرے گی، اہل تقوی کے لیے کرے گی. اچھا بھائی ہے تو ہر ایک کے لیے، پوری کائنات کے لیے، لیکن جو اس کا بینیفٹ لے پائے گا وہ کون لے پائے گا؟ جو اہل تقوی ہوگا. اچھا بھائی اہل تقوی کون ہوگا؟ کہ بھائی الذین یؤمنون بالغیب، یہ تو آیت آپ کے ذہن میں ہوں گی نا قرآن. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. عقیدہ سب سے پہلے تو عقیدہ کے بغیر تو سب کچھ بیکار ہے. اور الذین یؤمنون بالغیب کے بعد جو سب سے پہلی بات قرآن نے کہی وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. یعنی بھول جائیے سب کچھ کرنے کے بعد بغیر نماز کے ہم تقویٰ تک پہنچ سکتے ہیں، ہم قابل ہدایت بن سکتے ہیں. بھول جائیے اس بات کو. یعنی متقی پر نماز کیسے معاف ہو جائے گی جب امام المتقین پر معاف نہیں ہوئی، اور متقی بغیر نماز پڑھے جو ہے وہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے جب امام المتقین فخر کرتا ہے رب العزت کی بارگاہ میں سر جھکا کے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں جو بھی بتایا گیا ہے اس کے علاوہ غلط بتایا گیا. یہ بالکل واضح 2 جمع 2 4 والی بات ہے. خیر بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی. قرآن ہدایت ان لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. سورہ مبارک حج 22واں سورہ آیت نمبر 41. الذین ان مکناہم فی الارض
اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، سورہ حج 22واں سورہ ہے اور آیت نمبر ہے 41۔ اس میں ارشاد ہو رہا ہے یہ آیت در حقیقت ہے زمانے کے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دور حکومت کے لیے۔ یعنی اس کی جو اصل تفسیر ہے وہ مولا کے ظہور کے بعد اس آیت نے عملی جامہ پہننا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ قرآن بہت کلیئر کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ہم انہیں زمین میں صاحب اختیار بنا دیں گے، جب ان کا زمین پر مکمل طور پر اختیار ہوگا۔ تو دیکھیں آج تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں، اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں۔ آج ہم دنیا کی کسی ملک میں بھی جائیں، آپ میں سے جنہوں نے بھی دنیا میں کہیں بھی سفر کیا، ایران گئے ہیں فرض کر لیں کہ عمرے وغیرہ کے لیے گئے ہیں، عراق گئے ہیں، دبئی گئے ہیں، یا کسی اور ملک میں یورپی ممالک میں کہیں پر گئے ہیں، تو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اس معاشرے کی ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ کو کوئی سکھانے نہیں آتا، آپ کو دیکھ کے پتہ چل جاتا۔ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں 10 دن 12 دن 15 دن، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس معاشرے کی بنیادی ترین باتیں۔ کوئی سعودی عرب سے جا کر آئے جس کو کچھ بھی نہ پتا ہو، کسی نے کچھ نہ بتایا ہو، نہ سکھایا ہو، اس کا دین سے، علم سے، عالم سے، مولانا سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، وہ ایک بات ضرور کہے گا آنے کے بعد کہ بابا وہاں پر جب اذان کا وقت آتا ہے ساری مارکیٹ بند، چاہے سبزی کی ہو یا سونے کی ہو۔ ایک کامن سی بات ہے، ویلیوز ہیں ایک معاشرے کی۔ جب زمانے کے امام کی حکومت قائم ہوگی، ویسے تو بہت ساری باتیں ہوں گی اس معاشرے کے اندر، بہت ساری گہرائیاں ہوں گی، بہت ساری باریکیاں ہوں گی، لیکن جو کور باتیں جو بالکل کھل کر سامنے آئیں گی، وہ سب سے پہلی بات یہ ہوگی جو ہمیں صاحب اختیار بنائیں گے، نماز قائم کریں گے۔ یعنی ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ ہوگا جہاں نماز بالکل بیسک ویلیو رکھتی ہوگی۔ یعنی وہاں تو صاحب ایک مارکیٹ کی بات ہو رہی ہے، سبزی اور سونے والے کی بات ہو رہی ہے، زمانے کے امام کی حکومت کے اندر چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، نماز کا وقت ہے سب کچھ ختم، نماز ہوگی اس کے بعد دوبارہ کام وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے پاز ہوا تھا۔ یعنی ایک ایسی سوسائٹی آیا ہم سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں؟ یس۔ تو آپ دیکھیے کہ زمانے کے امام کی حکومت کی جو بنیادی ترین چیز جو سامنے آ رہی ہے آؤٹ کم اور رزلٹ کے طور پر، یہ کیا ہے؟ نماز در حقیقت سمبل ہے رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنے کا۔ نماز کوئی ریچول نہیں ہے، ایک رسم نہیں ہے جو پوری کی جا رہی ہوگی۔ بابا جب پروردگار نے اتنا دیا ہے تو زیب دیتا ہے بندے کو کہ جب وہ کہے اس کی بارگاہ میں سر جھکا ہے، ختم بات۔ ابھی آم کا موسم آنے والے میں ایک ایگزامپل دوں، اکثر ایگزامپل دیتا ہوں۔ فرض کریں جناب علی کہ آپ کے گھر کوئی آپ کا دوست آیا، عزیز آیا، رشتہ دار آیا، بھائی بہن کوئی بھی، آم کی پوری پیٹی لے کر آیا آپ کے پاس۔ یہ رسم ہے نا، ہمارے یہاں تحفے دیے جاتے ہیں، آم کی پیٹی کا تحفہ دینا ایک رسم ہے۔ اچھا بہترین بڑی خوبصورت اچھے اور میٹھے اور رسیلے اور خوشبودار آم لے کر آیا آپ کے پاس، آپ ظاہر سی بات ہے جب آئے گا تو گھر پہ تو بلائیں گے نا اس کو کہ بھائی آئیے چائے پیجیے، شربت پیجیے، جو بھی آپ نے گھر میں بلایا۔ جاتے جاتے اس نے کہا کہ ایک مہربانی کریں مجھے ایک آم دے دیں اس میں سے، مجھے ایمانداری سے بتائیے آپ کیا کریں گے، کون سا والا آم نکال کے دیں گے؟ یعنی شرافت کا یہ تو نہیں کریں گے نا کہ اس پوری پیٹی میں دیکھیں سب سے گندا والا آم کون سا، سب سے سڑا ہوا خراب سا آم کون سا۔ آپ پہلے تو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ پوری پیٹی آپ کی ہے، ایک کام کیا ہے پورا لے جائیے، اور پورا دینے کے بعد بھی کوئی میرا احسان نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی جیب سے کچھ بھی نہیں دیا، جو میں دے رہا ہوں وہ یہاں بھی نہیں دی تھی، پوری نہیں مجھے صرف ایک کام چاہیے، باقی سارے آپ کے۔ تو حق یہ ہے کہ جس نے پوری پیٹی دی ہے جب اس کو ایک آم واپس لوٹانے کی بات ہو تو بیسٹ دیا جائے۔ اب ایک منٹ کے لیے فرض کرنے کے جو آم کی تعداد تھی جو آپ نے گنی وہ 24 آم تھے، 2 درجن آم تھے اس کے اندر، 23 آم آپ کے ہو گئے، ایک آم اس کا ہو گیا۔ وہ ایک آم کون سا ہونا چاہیے تھا؟ سب سے بہترین۔ روزانہ پروردگار 24 گھنٹوں کی ایک آم کی پیٹی ہم کو دیتا ہے، اور 24 گھنٹے دینے کے بعد کہتا ہے بابا دن میں 1 گھنٹہ مجھے دے دینا۔ ہمیں کتنا بھاری پڑتا ہے، اور ہم کون سا والا نکال کے دیتے ہیں؟ اچھا ایمانداری کی بات ہے، خدا 1 گھنٹہ نہیں مانگتا ہم سے، یہ ہمارا خیال 1 گھنٹہ مانگتا ہے۔ 1 گھنٹہ 60 منٹس، 17 رکعت جو اچھے پروفیشنل نماز پڑھنے والے 15 منٹ میں مکمل کر لیتے ہیں، 17 منٹ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ پاؤ گھنٹہ ڈبل کر لیں تو آدھا گھنٹہ، ٹرپل کر لیں تو پونا گھنٹہ، پورا 4 برابر وقت لگا دیں تو جا کے 1 گھنٹہ بنتا ہے پورے 24 گھنٹوں میں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ وہ 1 گھنٹہ بھی ہم کیسا دینا چاہتے ہیں، وہ آدھا گھنٹہ بھی ہم کیسا دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا ہے،
یہ جو ایک آم کی جو ایگزامپل ہے نا، یہ در حقیقت جب آپ بہترین نکال کر دیں گے تو یہ گویا آپ تہہ دل سے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ یس آئی ایڈمائر، میں محسوس کرتا ہوں کہ تم نے مجھے دیا ہے اور میں اس میں سے ایک نکال کے دے رہا ہوں، یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں دے کر احسان نہیں کر رہا ہوں، تم نے دے کر احسان کیا تھا، اور دوہرا احسان یہ ہے کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ اسی وجہ سے مجھے جو ہے تم کہہ رہے ہو کہ مجھے نکال کر ایک دے دو، ورنہ میرا کیا دینا، کچھ بھی نہیں۔ ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکات بھی ادا کریں گے، وہ پھر مالی عبادات کی بارے جائیں گے۔ فصلی لربک ونحر، بار بار کا سنا وہ جملہ۔ حضرت زہرا کی شہادت کے ایام اب آنے والے ہیں، تو وہ سارے فضائل جو آپ پڑھنے والے ہیں یا سننے والے ہیں، ان فضائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے انا اعطیناک الکوثر، کس بلندی پر جا کر پروردگار عالم شہزادی کا تعارف کروا رہا ہے، اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ اچھا اتنی نعمتیں دی، کبھی عوض نہیں مانگا، یہ واحد مقام ہے جہاں عوض مانگا، انا اعطیناک الکوثر فصلی، ہم نے دیا ہے، ہمیں کچھ چاہیے سامنے سے، یعنی یہ وہ نعمت ہے جو فری میں نہیں، باقی معراج دے دی، یہ سب کچھ فری میں، یہ فری میں نہیں ہے۔ کتنی بڑی نعمتوں کی خدا عوض مانگ رہا ہے اس کا، اور کیا مانگ رہا ہے عوض میں؟ فصلی، نماز پڑھو۔ کین یو امیجن کہ نماز کا مقام کتنا بلند ہے؟ یہ ایک آیت ہے، مجھے نہیں پتا پہلے آپ کے نگاہوں سے گزری ہے کہ نہیں، انتہائی اہم آیت، اور میں نے مقام پر پہلے بھی عرض کیا، مجھے نہیں پتا، میں آج کہہ دیتا ہوں، شاید اس کا نتیجہ ہمیں نظر آئے 10 سال 20 سال کے بعد۔ ایک ایسا عنوان ہے جو جس پر مجھے لگتا ہے کہ شاید کام بہت کم ہوا ہے اور ہونا چاہیے، یعنی حتیٰ میرے حساب سے یہ عنوان، یہ ٹاپک ہوا ہے جس پر پی ایچ ڈی ہونی چاہیے۔ ٹائمنگز، جس طرح سے انسانیت اپنے ٹائمز کو مینیج کرتی ہیں، پروردگار عالم کے پاس یہ سسٹم کیا ہے ہمارے پاس، اور ہمارا بنایا ہوا سسٹم کیا ہے۔ ہمارے پاس 24 گھنٹوں کا سسٹم ہے، اور ہم نے اس کو ڈیوائڈ کر کے رکھا ہوا ہے کہ صاحب صبح 8 بجے اسکول شروع ہوگا، اور مثلا جو ہے 9 بجے آفس شروع ہوگا، اور مثلا مارکیٹ 11 بجے ہوگی، اور اتنے بجے دوپہر کا کھانا کھائیں گے، اتنے بجے نماز پڑھیں گے، اتنے بجے سو جائیں گے، اور ہم ایسے فرد کو بڑا ہی منظم سمجھتے ہیں کہ جس کی زندگی کا ایک ایک منٹ کیلکولیٹڈ ہو۔ لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ رب العزت کے سسٹم میں اور ہمارے سسٹم میں ایک فرق ہے، یعنی میں یہ نہیں پتا میں کیسے سمجھاؤں اس بات کو، کہ ہم نے جو سسٹم بنایا وہ بنایا سورج کے اعتبار سے، خدا نے جو سسٹم بنایا وہ بنایا چاند کے اعتبار سے۔ اچھا فرق کیا ہے دونوں سسٹمز میں؟ فرق یہ پتہ نہیں، یہ میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں جو رزلٹ اور آؤٹ کم کی صورت میں سامنے آتی ہے، پھر اس کا اپلیکیشن نماز پر بھی ہوگا۔ فرق یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذہبی فیسٹیولز ہیں جن کا تعلق سورج سے، شمسی سال سے، وہ لوگ سب کے سب پابند ہیں۔ کرسمس سردیوں میں ہی منائی جا سکتی ہے، گرمیوں میں منانے کا کانسیپٹ ہی نہیں، اس لیے کہ ہر سال کرسمس 25 دسمبر کو ہی آئے گی۔ جہاں برف باری والے علاقے ہیں وہاں برف باری ہوگی، جہاں برف باری نہیں وہاں سردی ہوگی، یعنی کبھی کسی نے کرسمس گرمیوں کے کپڑے پہن کر نہیں منائی، منا نہیں سکتا، سردیوں کا موسم ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہے مسلمان جو سردیوں میں بھی عید الفطر مناتے ہیں، گرمیوں میں بھی مناتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پورا سسٹم چینج ہوتا ہے، نہ فقط صرف سردی اور گرمیوں میں بلکہ شاید سال کے ہر موسم میں، اس لیے کہ ہر سال 10 دنوں کا فرق پڑتا ہے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنی خوبصورتی کے ساتھ۔ کبھی سردیوں میں محرم آ رہا ہے، کبھی سردیوں میں رمضان آ رہا ہے، کبھی گرمیوں میں محرم آ رہا ہے، کبھی گرمیوں میں رمضان آ رہا ہے، خزاں کا موسم، بہار کا موسم، لمبے دن، چھوٹے دن، کبھی گرمیوں کے کپڑے، کبھی سردیوں کے کپڑے، کبھی گرمیوں کی غذائیں، کبھی سردیوں کی غذائیں، ایک عجیب انداز ہے، خوبصورتی ہے اس کے اندر۔ یعنی انسان اکتاتا نہیں ہے، جو ایک انسان کی فطرت ہے نا کہ ایک ہی چیز ہے جتنی بھی اچھی ہو اگر ایک ہی رہے گی تو، اور کتنا اچھا آپ دیکھیں دنیا نے آخر مجبور ہو کر ایک سلسلہ شروع کیا جس کا نام رکھا سمر ٹائم سیونگز، ہے نا؟ 1 گھنٹہ وہ گھڑی آگے ہوتی ہے پیچھے ہوتی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے جب گھڑی ایک دم سے آگے پیچھے ہوتی ہے 1 گھنٹہ تو ہمارا دماغ تو اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا نا، ہم یہی کہتے ہیں کہ بابا کل سے جو ہے وہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا پڑے گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور بڑا مشکل بھی ہوتا۔ یہی کام پروردگار کرتا ہے، 2 گھنٹے کا چینج کرتا ہے، 1 نہیں 2 گھنٹے، لیکن کس طرح چینج کرتا ہے؟ 1 منٹ کر کے۔
آج 5:14 پہ، کل 5:15 پہ، اس کے بعد 15:16 پہ، بعد 7 بجے تک آ جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں. اور کتنا خوبصورت طریقے سے سردیوں میں لمبی راتیں، سکون سے سو، گرمیوں میں لمبے دن، آج میں جلدی جاگنا ہے. آپ دیکھیں اب یہ آیت در حقیقت اس پورے سسٹم کو ریفلیکٹ کر رہی ہے، نچوڑ اس کا دے رہی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز صاحبان ایمان پر وقت کے اعتبار سے واجب کی گئی. اور اس کی خاص بیوٹی ہے جس کو ہم مس کرتے ہیں. کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارے محلے میں تو ظہر کی نماز 1 بجے ہی ہوگی. ارے بدبخت، یہ پروردگار سے زیادہ سمجھدار بننے کی ضرورت کیوں ہے؟ خدا کرے. اچھا ایمانداری کی بات ہے، یہ پورا عالم اسلام جو کہتا ہے مولانا صاحب ہمارے یہاں فجر کی نماز 6:30 بجے ہوگی، لوگ آ نہیں پاتے ہیں، مینیج نہیں کر پاتے ہیں. پروردگار کو نہیں پتا تھا، ہمیں پتا ہے. چاہے خدا کچھ بھی کرتا رہے، ہم نے بھائی اس موسم میں 6:30 بجے، اس موسم میں 6 بجے، اس موسم میں 7 بجے نماز پڑھیں گے. دوپہر کی نماز تو 1 بجے ہی ہوگی، چاہے 12:15 پہ ظہر کی اذان ہو رہی ہو، چاہے 12:35 پہ، چاہے 12:40 پہ، ہے نا؟ یہی کرتے ہیں ہم لوگ. اور ہمارا آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ پاسبل ٹو مینیج. یہی ہے نا، مینیج کرنا پاسبل نہیں. صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آفس کا ٹائم پورا آگے پیچھے کر دیں؟ آفس میں لنچ کا ٹائم 1 بجے ہوتا ہے، لہٰذا 1 بجے نماز ہو سکتی ہے. اسکول کے اندر جو ہے وہ پیریڈز مینیج نہیں ہو سکتے ہیں، لہٰذا جو 1 بجے نماز ہوگی. یہی ہوتا ہے نا ہمارے. لیکن مجھے ایمانداری سے بتائیے، جب رب کی پوجا کی بات آتی ہے تو ہمارا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ مینیج نہیں ہو سکتا. سال میں 1 مہینہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو کیسے مینیج ہوتا ہے پورا عالم اسلام؟ اب پیٹ کی پوجا کی باری آ گئی. اور آپ دیکھیں یعنی خدا کی خاطر اور پیٹ کی خاطر فرق کتنا ہے. رمضان کا مہینہ آپ افطار کے ٹیبل پہ دیکھیں گے، آپ کو اس بات پر بھی جھگڑا ہوتا ہوا نظر آئے گا. آج 6:50 ہے کہ 51 ہے؟ نہیں، آج 51 ہے. ارے نہیں، تم نے کوئی اور نیوز دیکھ لی ہوگی، اصل وقت 6:50 ہے. 1 منٹ لیٹ کیوں؟ جب کھانا ہے تو 1 منٹ بھی کیلکولیشن میں آتی ہے. جب خدا کے سامنے سر جھکانا ہے، عید کے بعد آپ 2 شوال یا 3 شوال کو پوچھیں مغرب کا وقت، یہی کوئی ہوگا 5:41 5:40 کا ٹائم چل رہا ہے. ابھی تک 1 منٹ کے اوپر جھگڑا تھا کہ نہیں تھا؟ ایگزامپل. خدا کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. کاش عالم اچھا اس کا فائدہ کیا ہے؟ بظاہر بد نظمی لگ رہی ہے، بظاہر کہ صاحب کوئی ٹائمنگز نہیں ہے، لیکن در حقیقت پروردگار عالم خدا جانتا ہے میں نے انسان کو کیسا بنایا ہے. خدا جانتا ہے میں نے یہ موسم کیسے بنائے. ہر موسم میں انسان کو الگ طریقے سے ریئیکٹ کرنا ہے. جب ہماری ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، سردیوں میں ہمارا لباس چینج ہو جاتا ہے، سردیوں میں ہماری غذائیں چینج ہو جاتی ہیں، سردیوں میں ہماری غذا کی کوانٹٹی چینج ہو جاتی ہے. سردیوں میں کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے، گرمیوں میں لکوڈ زیادہ لیے جاتے ہیں، سب کچھ چینج ہوتا ہے. تو بابا اپنے آپ کو اس اعتبار سے بھی چینج کرو. اس کی بیوٹی کو تمہیں جینا تو ہے، کام تو کرنے ہیں، وقت تو گزارنا ہے. مجبور ہو کر تم یہ کرتے ہو کہ 1 گھنٹہ پورا ایک ساتھ گھڑی کو پیچھے کر دیتے ہو ایک دم سے. یعنی کل تک 8 بجے اٹھنا صحیح تھا، آج صبح 7 بجے اٹھنا صحیح ہے. واہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو انسان بھی تسلیم کرتا ہے اس بات کو عملی طور پر. لیکن کاش اس بیوٹی کا خیال رکھا جا سکے تو پورے عالم میں انسانیت پر کیا اثرات مترتب ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ڈیپ اسٹڈی ہونی چاہیے. اور اب میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اس پر باقاعدہ ایک PhD کیا جا سکے، ایک پورا تھیسس لکھا جا سکے کہ کیا 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 اثرات اس کے جو ہے وہ پوری انڈسٹری پر اور اکنامی پر اور انسان کی ہیلتھ پر اور مثلا سسٹمز پر کیا کیا اس کے نتائج ہو سکتے ہیں. لیکن ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اگر یہ بات سمجھ میں آئی ہے تو پلیز کیئر فار دا ٹائمز. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کانسیپٹ کو ذہن سے نکالیں کہ 1 بجے. آج تو حالت یہ ہے، مجھے نہیں پتا 1 سال میں آپ لوگوں نے روزے کے مسائل پڑھے ہیں اور یہ والی بات آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ظہر سے پہلے اگر سفر اختیار کیا تو روزہ اس دن کا باطل ہو جائے گا، اور ظہر کے بعد کیا تو باطل نہیں ہوگا. اب جب ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں سامنے والے سوال کرتے نہیں مولانا صاحب میرا تو جو ہے وہ ظہر سے پہلے ہے. کیوں؟ کتنے بجے فلائٹ ہے؟ صاحب 12:50 کی فلائٹ ہے، ظہر سے پہلے. میں نے کہا بھائی جس دن میں آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس میں 12:30 پہ ظہر کی اذان ہو جاتی ہے. کہ نہیں ہمارے محلے میں تو 1 بجے ہوتی ہے. مگر شکر آپ کے محلے میں 2 بجے نہیں ہوتی. یعنی ہمارے ذہنوں میں تصور ہے کہ 1 بجے ہی ظہر ہوگی، 12:55 پر بھی ظہر نہیں ہوئی ہے. عین ممکن ہے اس دن 12:30 پہ ظہر ہو چکی ہو.
ہمیں پتہ ہی نہیں ٹائمنگز کا. نہ فقط پتہ نہیں ہے، اتنا ہم آگے بڑھ چکے ہیں سسٹم کے اندر کہ ہم اپنے وقت کو بھلا چکے ہیں جو اصل وقت تھا ہمارے لیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ظہر تو 1 بجے ہی ہونے والی ہے، 12:30 بجے کبھی ہو ہی نہیں سکتے. تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ٹائمنگز جو نماز کے پیچھے ہے وہ بڑی ہی قیمتی ہیں. ٹرائی ٹو گو فار دا ٹائمز، ایکچوئل ٹائمز. بلکہ ہمارے کئی سارے مراجعین کی جو نصیحتیں ہیں ان میں سے ایک اہم ترین نصیحت یہ ہے کہ کوشش کرو کہ 5 نمازوں کو 5 وقتوں میں پڑھو. ٹھیک ہے، اجازت ہے زور اثر کی نماز ساتھ پڑھنے کی، ٹھیک ہے، مغرب عشاء کی نماز وقت پہ پڑھنے کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 100% کریکٹ، بلکہ شاید تشیع کی پہچان بنی ہوئی ہے آج کل. لہٰذا میں یہ سسٹم کی بات نہیں کر رہا کہ ہمارے مساجد کے اندر جو ہے صاحب اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ نہیں اب سے ہماری 5 نمازیں ہوا کریں گی، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. لیکن ایٹ لیسٹ جس دن ہمیں وقت ملے اس دن تم کر سکتے ہیں. آج چھٹی کے دن ہم سوچیں ٹھیک ہے ظہر کے وقت ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت عصر پڑھیں گے. ہم لوگ الگ پڑھتے ہیں، لوگ ہمارے پر مذاق اڑاتے ہیں. ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہی والی بات ہے ہولسٹک. آپ نے الگ بھی کرنا ہے، دوسرے کو نماز سے دور بھی نہیں کرنا ہے. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے. جب تک آپ، اب میں لفظ صحیح استعمال نہیں کر رہا، بہتر، جب تک آپ بہتر طریقے پر نہیں آتے ہیں تب تک تو پرابلم نہیں ہوتا ہے نا. پرابلم کی شروعات ہی وہاں سے ہوتی ہے جب آپ ٹریک کو چھوڑتے ہیں، صحیح ٹریک پر آنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سخت ہو جاتے ہیں، ریجڈ ہو جاتے ہیں، انتہا پسند ہو جاتے ہیں. اس وقت ہم نے جو ہے وہ اس وقت لوگ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ٹریک چھوڑ رہے ہوتے ہیں جس ٹریک پہ وہ چل رہے ہیں. اس وقت آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان کے ہاتھ کو نہیں چھوڑنا، تھام کے رکھنا ہے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ آئیں. اس وقت آپ کے لہجے میں مزید نرمی ہونی چاہیے، اس وقت آپ کے لہجے میں مزید اپنائیت ہونی چاہیے، اس وقت آپ کے لہجے میں مزید پیار ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے، دوستوں کے لیے، کزنس کے لیے، جو بھی آپ کا گرد و پیش میں، کہ بابا یہ جو ہم، اور ان کو سمجھائیں، کنونس کریں. یہ بات یاد رکھیے گا، جب آپ کے پاس صحیح بات ہے، صحیح انداز ہے، تو بہرحال ایک نہ ایک دن آپ اپنی بات دوسرے تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. میں سے انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال آیتیں جنہیں یوں سمجھ لیجیے بہت سمپل کہ جو ائمہ تحریم کا طریقہ کار تھا، ایک ریگولر جو طریقہ کار تھا وہ ملا کر پڑھنے کا نہیں تھا. وہ ایک سمپل سی بات ہے. ہاں جی، یہ ابھی ہم امپورٹنٹ سی بات کر رہے ہیں، ٹائمنگز آنے والی ہے. اچھا جی، نماز صاحبان ایمان پر وقت معین کر کے فرض کی گئی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ نماز میں جو یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے وقت کہ خود قرآن کی ایک آیت ہے جو باقاعدہ اس چیز کو ایڈریس کر رہی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، لکھی گئی ہے موقوتا، وقت کے ساتھ. وقت اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جیسے مظلوم ہوتا ہے، منصور ہوتا ہے نصرت سے، ظلم سے، اسی طرح وقت سے موقوت، وقت سے نکلا یہ لفظ موقوتا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت 29واں سورہ، آیت نمبر 45. بے شک نماز فحش کاموں اور منکرات سے روکتی ہے. جی، زوال ہی کا وقت ظہر کا اصل وقت ہے. نہیں، وہ اہل سنت میں ہے کہ زوال سے پہلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، وہ بھی اہل سنت کے پاس ہے، ہمارے پاس تو وہ کانسیپٹ بھی نہیں ہے. لیکن زوال کا وقت ہی اصل ظہر کا وقت ہے. وہ آئے گی بات انشاءاللہ اوقات جٹا ہو. اب اس وقت ہم امپورٹنس کو ڈسکس کر رہے تھے تو میں آیتوں کو لے رہا ہوں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جی، اگر نماز کو الگ الگ کر کے پڑھی جاتی ہے وہ جماعت کی فضیلت مل جاتی ہے. مجھے لگتا ہے میں نے غلط ٹاپک کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، نہیں ایسا نہیں ہے. میں آپ کو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اصل میں یہ وہ ایشوز ہیں کہ اس وقت مجھے بعض اوقات کیا ڈر لگتا ہے، میں کس چیز سے خوفزدہ ہوتا ہوں. لفظ خوفزدہ بھی شاید بالکل صحیح نہیں، لیکن بہرحال جو میں محسوس کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ آج گھر جانے کے بعد اس 1.5 گھنٹے کے لیکچر میں سب کو کچھ یاد نہ رہے. سر نے کہا ہے آج سے زور سر الگ ہوگی، پتہ چلا یہ القائم والے پتہ نہیں کیا کیا سکھا رہے ہیں. ایک کیا ہوتا ہے، پورے سسٹم کے اوپر ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے پرابلمز اور کوسچن مارکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں. انہوں نے وہ پورا لیکچر نہیں سنا ہوتا، وہ پوری بات نہیں سنائی ہوتی، کس پیرائے میں کس انداز سے بات کی گئی ہے. لہٰذا میں آپ کو یہ اطمینان دلا رہا ہوں کہ جو آپ لوگ ایک ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں بالکل صحیح ہے. وہی والی مثال ہو گئی کہ شاید ابھی وہ والا وقت نہیں آیا کہ آپ 12:45 سے مجلس سے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے چلے جائیں. تو ممکن ہے آپ یہ محسوس کریں کہ ابھی میرے گھر میں وہ وقت نہیں آیا کہ میں ظہر اثر الگ کر کے پڑھنا شروع کر دوں. یو شوڈ بی ویری اسمارٹ. آپ کو جو ہے وہ بڑا ہی تیز ہونا ہے اس معاملے کے اندر
کہ اب یعنی وہی والی بات ہے، گیا ہی جب جو ہے نا پرانا جو ہم میٹرک میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے، گیا ہو جب اپنا ہی جیوڑا نکل، کہاں کی ربائی کہاں کی غزل. اس وقت جو ہے وہ پردہ کروانے کے اور نماز پڑھوانے کے لالے پڑے ہوئے گھر والوں کو، اور آپ کہہ رہے ہیں صاحب ہم زور الگ پڑھیں گے اثر الگ پڑھیں گے. لو بھائی تو وہاں بھی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو شاید ابھی آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، یعنی میں جب بھی اس طرح کے ایشوز کو ڈسکس کرتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ صرف پہلا مقام نہیں ہے کہ جب اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. ہر مقام پر میں نے جہاں بھی کلاسز لی ہیں، سب سے پہلا کوشچن مارک یہ آتا ہے کہ سر آپ تو ہمیں ساری باتیں بتا دیتے ہیں، آپ ہمیں سکھا دیتے ہیں، لیکن ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو یہاں کا ماحول اور ہے، وہاں کا ماحول اور ہے. بعض اوقات سگی ماں ماننے کو تیار نہیں ہے، بعض اوقات سگی بہن ماننے کو تیار نہیں ہے، بعض اوقات بھائی اور شوہر ماننے کو تیار نہیں. کیا کریں ہم؟ اور ہمیں گھر سے جو ہے وہ جو ریزسٹنس ملتا ہے. تو میں یہ اطمینان دلا رہا ہوں آپ کو کہ آپ یہ مطمئن رہیں کہ جو ترقی یہاں تک آ گئی، یعنی آج سے 20 سال پہلے، آج سے 25 سال پہلے کیا تصور تھا کہ اس طرح سے فقہ پڑھائی جاتی انچولی کے اندر بیٹھ کر؟ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی حلال اور حرام کی بات کرے گا، خوئی اور خمینی کی بات کرے گا، فتوے اور مثلا اس کی بات کرے گا. کیا تصور ہی نہیں تھا. آج یہاں تک پہنچ گیا ہے تو کل انشاءاللہ اس سے مزید بات آگے بڑھے گی. یعنی آج اگر فرض کریں آپ کی ماں آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، تو کل کم از کم آپ کے بچوں کی ماں ان کا ساتھ دینے کو تیار ہوگی، اس لیے کہ آپ ہی وہ مائیں ہوں گی. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ لا علمی کے جو اثرات ہم صدیوں سے بھگت رہے ہیں، اگر ہم 20-30 سال میں ان اثرات کو جو ختم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو دس از سکسیس. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، میں افسوس کی بات نہیں ہے. آج اس قابل ہیں کہ ہم جو ہے اتوار کا دن قربان کر کے بیٹھ سکتے ہیں، مسائل فقہ کو ڈسکس کر سکتے ہیں، تو دس از سکسیس. اور کیا چاہیے؟ بس ہمیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ 100 سال کی پلاننگ کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، ہم بعض اوقات 100 دن کی پلاننگ کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے. اگر آپ نے مثال کے طور پر 20 یعنی مجھے ایک بات بتائیے، اب پتہ نہیں بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی، امام حسین کہاں فیل ہوئے اور کے معاملے میں؟ کسی مقام پر امام حسین جذباتی ہو جاتے، نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں تھا. لیکن پتہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر راستہ چینج کروا رہا ہے، کربلا میں بلوا رہا ہے، خط لکھ رہا ہے، شمر کو بلوانے والا ہر، حرملہ کو بلوانے والا ہر، عمر سعد کو بلانے والا ہر، سب کو دعوت دے کے بلانے والا ہر، پانی بند کرانے کے فیصلے میں شریک ہر، امام حسین کے خیمے ہٹانے والا ہر، سب کچھ کرنے والا ہر، یعنی جتنے مصائب ہیں ان سب میں ہر کا حصہ ہے. لیکن آخری دن میں اگر آ جاتے امام حسین کہتے ہیں آئی ایم سکسیسفل، ختم ہو گئی، میری جیت ہے. تو ہم میں اتنا حوصلہ ہے کہ اتنا گنہگار کو بھی ہم کہیں کہ ہم تیرا ہاتھ تھامنے کو تیار ہیں. ہم تو اگر ہمارا شوہر یا بھائی ذرا سے ایک دن کی نماز نہ پڑھے تم تو کافر ہو گئے، ہے نا؟ حوصلہ ہے ہم میں؟ نہیں، ہمیں حوصلہ نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم ان باتوں میں اتنا سیریس ہو جائیں گے، اگر کہ بس آج سے زور اثر الگ الگ، یعنی میں آپ مثلا کہہ دوں اور آپ کے ٹھیک ہے سر ہم نے فیصلہ کر لیا زور اثر کل سے الگ ہوگی گھر کے اندر، تو ایک نیا فتنہ نہ کھڑا ہو جائے. باقی یہ میں واضح طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہاں، فضیلت کا جو وقت ہے ظہر کا وہ اور ہے، عصر کا فضیلت کا وقت اور ہے. جو فقہی مسائل کی ڈیٹیل ہے وہ آئے گی انشاءاللہ، لہذا فی الحال اس میں نہ رکیں. کلی طور پر جو ہم نے بات کی وہ یہ ہے کہ یعنی یہ تو سمجھانا بہرحال، یعنی وہ جب فقہی مسائل کی ڈیٹیل آئے گی تو یہ آیت اس کی بنیاد میں کام کرے گی کہ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ بابا نماز کے اندر جتنا نماز امپورٹنٹ ہے اتنا نماز کا وقت امپورٹنٹ ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیے آپ میں سے کون ہے جو چائے نہیں پیتا؟ سبھی پیتے ہیں نا. چائے اگر 4 بجے بنی ہو، 4:05 پینے میں اس چائے کا کتنا مزہ ہے، اور 4:50 کو اسی 4 بجے چائے کے پینے میں کتنا مزہ ہے. چائے جتنی بھی اچھی ہو، لیکن جتنا چائے اہم ہے اتنا ہی اس کا ٹائم. تو ہمیں چائے میں تو سمجھ میں آ جاتی، مسلے میں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ شام کی چائے میں آپ سے کہوں نہیں، روزانہ آپ دوپہر کو پیا کیجئے، تب مزہ ہے. یا دوپہر کو کھانا کھائیں گے، شام میں چائے پئیں گے، تب مزہ ہے. تو ہمیں جب اس طرح کی انٹیکس کے اندر سمجھ میں آتا ہے کہ صاحب بریانی کا مزہ 2 بجے ہے اور چائے کا مزہ 5 بجے ہے، تو ہم یہ کیوں کہتے ہیں صاحب جب ہے تو پھر ایسا کرو 2 بجے بریانی بھی کھا لو، چائے بھی پی لو. خیر، تو بات یہ ہے کہ ٹائمنگز کی اپنی امپورٹنس ہے. اچھا، پھر اس کے بعد بہرحال میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ وہ مسائل ہے کہ ہماری ہسٹری، بالخصوص اہل تشیع کی ہسٹری، اتنے تکلیف دہ مراحل سے گزر کر آئی ہے کہ جو احادیث ہیں، اچھا یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ صرف ایک کمرے یا ایک کلاس روم کا مسئلہ ہے، یا ایک فرد یا ایک فیملی کا مسئلہ ہے. یہ مسائل صدیوں پر محیط ہیں. اہل تشیع پریشان رہے ہیں، اہل تسنن نے ان عناوین پر جانے لی ہیں، قتل و غارت گری ہوئی ہے. تو بعض اوقات ائمہ نے اس کو سپورٹ کیا کہ نہیں ساتھ میں پڑھ لو.
حتیٰ ثواب بھی بتا دیا. ممکن ہے خاص پیرائے کے اندر کسی کو ثواب بتایا گیا, وہ روایت ہمارے سامنے آ جائے کہ امام نے کہا کہ ملا کر پڑھو گے زیادہ ثواب ہے. کوئی والی بات ہے کہ بابا آج حج نہیں کرو تم, یعنی اس فرد کے لیے ہے کہ بابا تم حج نہ کرو پیسہ دے دو. کیا وہ ہر ایک کے لیے دنیا میں کوئی حج پہ جائے ہی نہیں؟ جو بھی حج پہ جانا چاہتا ہے ایک مرتبہ حج کر لیا, اگلے سال کسی غریب کو ڈھونڈے پیسہ دے دے. نہیں, خود ائمہ نے ایسا نہیں کیا. 25 حج کیوں کیے پھر؟ کیا وہ کوئی غریب نہیں مل سکتا تھا امام کو؟ مل سکتا تھا. ممکن ہے کسی ایک کے ساتھ, کسی ہزاروں میں لاکھوں میں ایک فرد کے ساتھ وہ ماحول پیش آ جائے, اس سے کہا جائے تم یہ کر لو, ختم, تمہارا کام یہاں پہ ہو گیا. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہر ایک کے لیے ہے. ایکسیپشنز آر نیور دا رولز. استثناءات قانون نہیں ہوتی ہیں. ایکسیپشنز آر نیور دا رولز. تو اچھا, اب پھر بھی جب ہم مراجعین پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جس مرجع کو فالو کرتے ہیں, جس مرجع کی تقلید کرتے ہیں, جس نے اپنی زندگی کے 10 سال گزار دیے ریسرچ کرنے کے اندر. بعض مراجعین نے جو آج بھی کہتے ہیں کہ فضیلت کا وقت ظہر و عصر کا ساتھ میں شروع ہوتا ہے, آپ ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں. بعض مراجعین کہیں گے نہیں, ظہر کی فضیلت کا وقت پہلے شروع ہوتا ہے, عصر کی فضیلت کا وقت بعد میں شروع ہوتا ہے. وہاں وقت چینج ہو جائے گا. وہ ڈیٹیلز جو فقہی مسئلے کی ہیں وہ انشاءاللہ آنے والی ہے. اور اگر آپ اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں تو میں اس کو پھر جو ہے وہ مزید ڈیٹیل میں جاؤں گا. میں نے بہت شارٹ نوٹس بنائے تھے اس کے, لیکن تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاؤں گا پھر میں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے, برے کاموں سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے. یعنی سب سے پہلے اس آیت کی سگنیفیکنس اور امپورٹنس کو دیکھیں. پورے عالم انسانیت کئی سارے مسائل ہیں جن مسائل کے اندر آج کی انسانیت گھری ہوئی ہے. کئی سارے مسائل ہیں. کہیں پر انمپلائمنٹ کی بات آتی ہے, کہیں پر جناب علی وہی معاشی روزگار کی بات آتی ہے, اخلاقی فساد کی باری آتی ہے, استبداد کی باری آتی ہے, استعمار کی باری آتی ہے, طاغوت کی باتیں آتی ہیں, ظلم کی, جبر کی, استحصال کی, کتنی ساری باتیں. لیکن اس پورے عالم انسانیت کے مسائل میں سے ایک انتہائی اہم بڑا مسئلہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا مسئلہ, لیکن ایک انتہائی اہم مسئلہ فحشاء اور منکرات کا بھی ہے. فحشاء و منکرات در حقیقت ایک سمبل بن کر سامنے آتے ہیں. جب انسان اخلاقی فساد میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان اپنی روحانیت کو حیوانیت میں تبدیل کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ حیوانیت میں تبدیل ہوتی ہے فحشاء اور منکرات کے ذریعے, تو پھر حیوانیت کی لیمٹس نہیں ہیں. پھر بات کہاں سے کہاں جا کر ختم ہوتی ہے کہ انسان کروڑوں اربوں کے بعد بھی اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہوتا. اس فحشاء اور منکرات کو روکنے کا جو سب سے اکثیر نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز. سب سے اکثیر نسخہ کیا ہے؟ نماز. اچھا, اب اس کو گلوبل یا براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ سوال کریں گے مجھ سے اور کرنا چاہیے کہ سر ساری بات ایک طرف, کتنے ہی نمازی ہم کو پتہ ہے کہ نماز نے ان کو کچھ نہیں بگاڑا, ہے نا؟ بڑا کامن سا کوشچن ہے کہ کتنے ہی نمازی ہم نے اسے دیکھیں, سر آپ کہتے ہیں نماز برائی سے بچاتی ہے, لیکن یہ پکے نمازی ہیں, پکے مصلے والے ہیں, نماز نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. تو ایک سوال تو مجھے پوچھنے دے جو ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی, ایک ہے نماز کا صحیح ہونا, ایک ہونا نماز کا قبول ہونا. یہ کون سی والی نماز ہے جو برائی سے بچاتی ہے, صحیح والی یا قبول والی؟ ایگزیکٹلی. آئیے اب آئیے دوبارہ, یعنی اب مزہ آئے گا اس آیت کو سمجھنے میں. جو اب تک ساری باتیں چل رہی تھی نا, جو مجھے پتا ہے کہ کون سی بات مجھے کہاں پر آ کر کرنی ہے. دیکھیں, عبادت کا صحیح ہونا اور قبول ہونا, پرابلم یہ ہے, میں نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا جس کو آپ شاید سمجھ, یعنی میں سمجھا نہیں پایا. وہ جملہ یہ تھا کہ دو گروپس بن جاتے ہیں, دو الگ الگ ایکسٹریم میں چلے جاتے ہیں. ایک کہتا ہے مجھے قبولیت کی بات ہی نہیں کرنی, صحت کی بات کرنی ہے, نماز صحیح ہے کہ غلط, لہٰذا وہ ان کے جو سوالات کی جو فہرست ہے یہ ہے, مولانا صاحب وہ والین میں واد پہ جو ہے وہ دانت کہاں لگانا ہے اور داڑھ کہاں لگانی ہے, اور مثلا منہ کتنا ٹیڑھا کرنا ہے, وہ اسی میں پڑھے ہوئے ہیں. مولانا صاحب وہ جو ہے وہ مثلا بال ایک نظر آ گیا تھا اور ادھر سے مثلا جو یہ ہو گیا تھا, ادھر سے ویسا ہو گیا تھا, اور ادھر سے نظر پڑ گئی تھی, وہ صحیح اور غلط ہی پوچھیں گے. یعنی ایسا لگتا ہے کہ انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ قبولیت ہونی ہے کہ نہیں ہونی. اچھا, دوسرا ایکسٹریم, وہ بھی مصیبت ہے. صاحب خدا دلوں کا حال جاننے والا ہے,
لہذا چادر ادھوری پہنی ہے تب بھی صحیح، موزے نہیں پہنے تب بھی صحیح، پتہ نہیں جو ہے وہ بال نظر آ رہے ہیں تب بھی صحیح، وضو ہوا تب بھی صحیح نہیں ہوا تب بھی صحیح، قبلہ ادھر تھا ادھر ہو گیا، ادھر تھا ادھر ہو گیا، اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ مجازی خدا تو معاف نہیں کرے گا غلطی سے کہ شکر ڈالنا بھول گئے، وہاں نہیں کہیں گے خدا شوہر دلوں کا حال، وہ بھی تو خدا ہے نا، وہاں نہیں کہتے ارے نہیں صاحب اگر غلطی سے چائے کی جگہ نمک پڑ گیا دیکھیں کیا گھر میں قیامت طلاق پر بات آ جائے گی ایک چائے کی وجہ سے۔ تو وہاں سمجھ میں آتا ہے کہ دلوں کا حال جاننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شوہر کو معلوم ہے بیوی کتنا عزت کرتی ہے، لیکن غلطی کی پرمیشن نہیں ہے، شکر کی جگہ نمک نہیں چلے گا چائے کے اندر۔ خدا کے بارے میں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، نماز کی جگہ میں جیسا بھی دے دوں خدا تو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ کر لے گا، کیسے کر لے گا بھائی؟ بات یہ ہے کہ صحت اور قبولیت یہ دونوں کو آپ جب بھی الگ کریں گے نقصان کریں گے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے اس پہ غور کیا، ہم جب بات کرتے ہیں صحیح نماز اور قبول نماز تو نمازی کی بات کر رہے ہوتے ہیں یا بے نمازی کی؟ یعنی یہ ساری کی ساری آفتیں، یہ ساری کی ساری مصیبتیں نمازیوں کی ہیں، بے نمازی کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سارے پرابلمز کس کے ڈسکس ہو رہے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے والوں کے ڈسکس نہیں ہو رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے والوں کی آفتیں ہیں، یہ نماز پڑھنے والوں کے مصائب ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ نماز کو صحیح پڑھو تو قبولیت کی بات آئے گی۔ یعنی میں یہ سمجھا ہوں کہ کسی ایسی نماز کا تصور ہی نہیں ہے جو صحیح نہ ہو اور قبول ہو جائے، صحیح نہ ہو اور قبول ہو جائے۔ ہاں پھر وہی بات کہ بعض اوقات غیر صحیح نماز بھی قبول ہو جائے گی۔ وہ کب ہوگی؟ جب انسان نے نماز کے صحت کے سارے مسائل سیکھ لیے، پھر کوئی غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے، خدا کہے گا کوئی بات نہیں، آپ کوئی بات نہیں، تو سب کچھ سیکھ کے آیا تھا تو بھول گیا۔ یعنی مجھے ایمانداری سے بتائیے، ہم میں سے یہاں پر جتنے افراد ایسے بیٹھے ہوئے جو مثلا 25 سال کے، 30 سال کے، 35 سال کے یہاں پر فرض کر لیں، خواتین کے اعتبار سے 9 سال میں نماز واجب ہو گئی، آج ایک بچی یہاں بیٹھی ہے، خاتون بیٹھی ہے مثلا جو 25 سال کی ہے، 20 سال کی ہے، 30 سال کی ہے، کتنے سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے؟ 10 سال، 15 سال، 20 سال۔ قسم کا اگر کہیں کہ آج تک ایسی نماز ایک بھی نہیں پڑھی جس میں غلطی سے رکوع نہیں بھول گئے؟ ہم میں سے کوئی ہے؟ کوئی بھی قسم نہیں کھا سکتا۔ رینڈملی 20 سال کے اندر نہ جانے کتنی نمازیں ایسی ہوں گی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ رکوع بھول گئے ہوں گے۔ یہ ہے خدا معاف کرنے والا، کوئی بات نہیں، تو نے مسائل سیکھے پھر ہوگی غلطی، کوئی بات نہیں، ہے کہ نہیں؟ کتنی نمازیں ایسی ہوں گی جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جو لباس ہم نے پہنا تھا وہ نجس تھا، ہمیں کیا پتا کہ ہم گھر کے اندر تھے، بچے، خاص طور پر خواتین، بچے ہیں گھر میں، بچے گھر میں پیشاب کرتے ہیں تو کوئی استخارہ کر کے تھوڑی کرتے ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ وہ بچے نے پیشاب بھی کیا تھا، اس کے اندر ہاتھ بھی ڈالا تھا، آپ کو پتا بھی نہیں تھا، آپ کچن میں کھڑے کام کر رہے تھے، اس نے آ کے آپ کو مثلا پکڑ لیا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، آپ نے دیکھا بچے نے پیشاب کیا، آپ نے جا کے وہ پاک بھی کرتے سب کچھ کر دیا، وہ پیشاب والے ہاتھ آپ کے کپڑے میں لگا چکا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے جس کپڑے میں نماز پڑھی، کتنی نمازیں پڑھی، آپ کو کیا پتا آج تک؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی سارے مقام پر ہوتا ہے۔ کیا پتا جو صابن آپ نے استعمال کیا تھا اس کے اندر کوئی نجیس چیز لگی ہوئی تھی، جس صابن سے ہم کپڑے دھوتے تھے آپ کے سارے کپڑے نجیس ہی ہوتے تھے ہمیشہ، آپ کو کیا پتا؟ تو یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے مسائل سیکھے، آپ نے عمل کیا، اب خدا دلوں کا حال جانتا ہے کہ اس بندے نے سب کچھ سیکھنے کے بعد کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، خدا معاف کرنے والا۔ ورنہ کوئی صحیح غلط نماز، قبول نماز کا کانسیپٹ نہیں ہے صحیح نماز کے بغیر، یاد رکھیے گا۔ تو جب نماز صحیح ہوگی صرف اتنا نہیں، پھر قبول ہوگی، تو جب صحیح اور قبول نماز پڑھی جائے گی، اب مجھے بتائیے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے کہ نہیں روکتی؟ یعنی تم پیراسیٹامول کے نام پہ مثال کے طور پر آٹے کی ڈلی کھا لو اور سمجھو کہ سر کا درد صحیح ہو جائے گا، تو صحیح چھوڑی صحیح ہوگا۔ کوئی مثلا جو ہے وہ آٹے کو اس طرح سے بنا لے بالکل پیراسیٹامول کے اسٹائل میں اور کہیں کھا لو پیراسیٹامول، سر کا درد صحیح ہو جائے گا۔ آپ نے جو ہے وہ آٹے کو پیراسیٹامول سمجھا ہوا تھا، آپ پیراسیٹامول لاؤ یقیناً سر کا درد صحیح ہوگا، آپ نماز لاؤ یقیناً برائی کا علاج کرے گی۔ تو وہ نماز ہی لے کر نہیں آئے، نہ یہ کہ نماز برائی سے نہیں روک رہی۔ ایک بات، دوسری بات، اور اس جواب پر میں زیادہ بلیو کرتا ہوں جو دوسرا جواب دے رہا ہوں، حالانکہ پہلا جواب زیادہ پسند آتا ہے عام طور پر لوگوں کو، اور وہ یہ ہے کہ جس نمازی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی فحشاء و منکرات میں ہے اور نماز اس کو فحشاء و منکرات سے نہیں روک رہی، آپ کو کیا پتا اگر یہ نمازی نہ ہوتا تو کتنا برا ہوتا۔
کر دیا اس سے بھی زیادہ ہو. تو بعض اوقات نماز کا کام یہی دیکھیں. میڈیسن دو طرح کی ہوتی ہے. ایک میڈیسن وہ ہوتی ہے جو بیماری کا علاج کرتی ہے, ایک میڈیسن وہ ہوتی ہے جو بیماری کو بڑھنے نہیں دیتی, ختم نہیں کر دیتی ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے کہ نہیں, ہے نا؟ بلڈ پریشر, زندگی بھر دوائی کھانی ہے کہ نہیں کھانی ہے؟ صاحب علاج ہو گیا آپ کا دوائی کھانے سے؟ نہیں. تو میں چھوڑ دیں دوائی کھانا, کیوں کھا رہے ہیں؟ نہیں صاحب اکثر آپ کو نہیں پتا, اگر چھوڑ دیں گے تو بلڈ پریشر کہاں جائے گا. تو یہ دوائی کا علاج یہ نہیں کہ بلڈ پریشر کو ختم کر دے, اس کا علاج یہ ہے, طریقہ علاج کہ یہ گولی اس بیماری کو بڑھنے نہیں دے گی, اس کے اثرات کو نہیں آنے دے گی آگے. آپ کو کیا پتا, آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے, میں اور آپ؟ کہ ہم سمجھیں کہ نماز پڑھنے کے باوجود اتنا گناہ گار ہے, کیا پتا نماز نہ پڑھ, یعنی اس گناہ کے اثرات کو اس نماز نے روک کے رکھا, ہمیں کیا معلوم, یہ تو خدا جانتا ہے نا. واک کرنے سے شوگر ختم نہیں ہو جاتی, کنٹرول ہو جاتی ہے. اور کچھ ایسی واکنگ کا کیا فائدہ؟ ہاں جو بیمار نہیں ہوا واک کرتا رہے, انشاءاللہ اس کو شوگر نہیں ہوگی, لیکن جس کو شوگر ہو گئی وہ اگر واک کرتا رہے شوگر آگے نہیں بڑھے گی. تو واک اس کو بھی کرنا ہے, واک اس کو بھی کرنا ہے. واک دونوں کو فائدہ دے رہی ہے, لیکن دونوں کو فائدہ پہنچانے کا طریقہ کار الگ ہے. ایک کو شوگر ہونے نہیں دے رہی, ایک کو جس کو ہو گئی تھی اس کو بڑھنے نہیں دے رہی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نہیں کرتی ہے, روکتی ہے فحشاء و منکرات سے. تھوڑا سا ڈرانے والی آیت. جی سر, اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم برائیوں سے روک رہے ہیں خود بخود, تو پھر اس کا مطلب کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے, یہ ہم سوچ سکتے ہیں کیا؟ اچھی بات ہے, انسان کو اچھی توقعات رکھنی چاہیے, اور ایک سیلف موٹیویشن کے لیے بہت اچھی چیز ہے. لیکن کبھی بھی یاد رکھیے گا, دین کی آفتوں میں سے ایک آفت ہے, دیٹ از کالڈ عجب, جو ایک بڑے لیول کی بیماری ہے اخلاقی بیماریوں میں. وہ یہ ہے کہ اپنی عبادت سے کمپلیٹلی سیٹسفائی ہو جانا. ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ طاہرین نے بھی, یقیناً ان کی نماز اور ہماری نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہاں پر تصور ہی نہیں کہ گناہ کا تصور یا عدم قبولیت کا تصور. اس کے باوجود جب دعاؤں کے انداز کو, جب ان کی رب العزت کے ساتھ جب ایک کنورزیشن ہو رہی ہے, وہ بات چیت کر رہے ہیں, مناجات کر رہے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے جو یہ سمجھائیں کہ اپنی نماز سے مطمئن ہو گئے. تو جب وہ کبھی مطمئن نہیں ہو رہے ہیں, جن کو اطمینان کا بہت زیادہ حق تھا, تو ہم کیسے مطمئن ہو جائیں؟ بس وہ خیال رکھنا ہے. ادروائز بھی بہت اچھا ہے موٹیویشن کے لیے, سیلف موٹیویشن کے لیے, کہ ہاں اس نماز کی جیسے وہی ہوتی ہے, انسان جب میڈیسن لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میری باڈی کنٹرول میں رہی تو خوش ہوتا ہے کہ دوائی میرا کام کر رہی ہے, اچھی بات ہے, کوئی اس میں برائی کی بات نہیں ہے, اگر وہ خود ایک نئی بیماری کی صورت میں سامنے نہیں آ رہی ہے. تو سنے تھے کاملہ میں جب چوتھے امام کی جو معصوم کی جو دعائیں ہیں, تو ساری یہی کہ مولا نے کس طرح اپنا آپ کو ایگزیکٹلی عاجز پیش کیا, اور کبھی اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوا ہے. ایگزیکٹلی کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوا. نماز کے بعد ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے تھی, آبویسلی کوشش تو کرنا چاہیے, ڈیفینیٹلی کوشش تو کرنی ہے. یہ نہیں کہتے ہم اپنی نماز سیٹسفائی نہیں سیٹسفائی. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, اکثر لوگ کہتے ہیں سر دل مطمئن نہیں ہو پاتا ہے, کوئی ایسی بات بتائیں, کوئی ایسا نسخہ, کوئی ایسی بات, کچھ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دل مطمئن نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یہ خدا کا سب سے بڑا احسان ہے آپ پر. جس چیز کو آپ مسئلہ سمجھ رہے ہیں, ایکچولی وہ نعمت ہے خدا کی. جس دن مطمئن ہو گئے اس دن سمجھنا کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. مومن کے ایمان کی علامت ہی ہے کہ وہ مطمئن نہیں ہوتا. جس دن مطمئن ہو گئے سمجھنا کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی, کیوں مطمئن ہو رہا دل. لہٰذا مومن کو مطمئن ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا پتا, یعنی وہ تو معصوم کی حدیث کتنی زیادہ, ٹاپک کہیں سے کہیں نکل جائے گا کہ بابا خدا سے پر امید ایسے رہو کہ ساری دنیا کے گناہ لے کر آ جاؤ گے, تب بھی تمہیں امید ہونی چاہیے خدا بخش دے گا. اور خدا سے خوفزدہ ایسے رہو کہ دنیا کی عبادتیں لے کر آ جاؤ گے, تب بھی نہیں بخشے جاؤ گے. تو وہ تو مومن کی جو ہے نا, خوف اور رجا ایک الگ ٹاپک ہے ہمارے پاس, کہ خوف اور رجا کو جب دو پلڑے میں ڈالیں گے تو وہ کوئی بھی جو ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہو, دونوں برابر ہوں گے. مومن کی کیفیت یہ ہونی چاہیے. جی اللہ جل اللہ جل یا مولا, اللہ جل اللہ جل, اللہ جل اللہ جل ماسٹر, اللہ جل اللہ جل, اللہ جل یا صاحب السماء, اللہ جل, اللہ جل, اللہ جل.